السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں کچھ ضروری باتوں کے ساتھ دیکھیے، دنیا کا ہم جائزہ لیں، معاشرے کو ہم دیکھیں تو ہمیں دیکھنے ملتا ہے کہ مسجدوں میں اذانیں ہوتی رہتی ہیں اور ہمارے مسلمان بھائی، مسلمان بچے دنیاوی کاموں میں، دنیاوی فضول باتوں میں لگے رہتے ہیں اور مسجد کو نہیں جاتے نماز پڑھنے کے لیے۔ تو ان کے بارے میں ان لوگوں سے، ایسے لوگوں سے شیطان خوش ہوتا ہے جو اذان سن کر مسجد کو نہیں جاتے، اور جو لوگ اذان سن کر مسجد کو نہیں جاتے تو شیطان کہتا ہے وہ میرے باپ ہے۔ جو اذان سن کر مسجد کو نہ جائے وہ شیطان کا باپ ہے۔ شیطان کہتا ہے جو اذان سن کر مسجد کو نہ جائے وہ میرا باپ ہے۔ تو مطلب یہ ہوا جو اذان سن کر مسجد کو نہیں جائے گا وہ شیطان کا باپ ہے۔ یہ نماز چھوڑنے والوں کی بات رہی، اذان سن کر مسجد کو نہ جانے والوں کی بات رہی۔ اب ان لوگوں کی بات سنیے جو لوگ فضول خرچی کرتے ہیں، غلط کاموں میں پیسہ صرف کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، کائے میں فلمی گانوں میں، رنڈی خانوں میں، طوائفوں کے اڈوں پر، غلط جگہوں پر پیسہ خرچہ کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں شیطان کہتا ہے جو لوگ فضول خرچی کرتے ہیں وہ میرے بھائی ہیں۔ تو ایسی جگہوں پر خرچہ کرنے والا انسان شیطان کا بھائی ہے۔ غلط جگہ پر فضول پیسے اٹھانے والا، بلا وجہ رنڈی خانوں میں، طوائفوں کے اڈوں پر، سنیما بینی پر پیسے اٹھانے والا شیطان کا بھائی ہے۔ اب اگر یہ اسی پیسے کو اپنے بیوی بچوں کے خرچے میں اٹھائے، بیوی بچوں کے اوپر خرچہ کر دے، اور مسجد میں خرچہ کرے، مدرسے میں خرچہ کرے، کسی غریب کے اوپر خرچہ کر دے گا تو اسے ثواب مل جائے گا۔ اگر یہ پیسہ مسجد میں خرچہ ہو جائے، اگر ہم اپنے پیسے کو مسجد میں خرچ کریں، مدرسے میں خرچ کریں، اپنے بیوی بچوں کے اوپر خرچ کریں، کسی غریب کے اوپر خرچ کر دیں تو یہ پیسہ ہمارا عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ تو بیوی بچوں کے لیے خرچ کرنا عبادت ہے۔ تو فضول خرچی کرنے والا کون ہوا؟ شیطان کا بھائی۔ شیطان کہتا ہے جو فضول خرچی کرتا ہے وہ میرا بھائی ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ امام سے پہلے رکوع کر لیتے ہیں، سجدہ کر لیتے ہیں، تو شیطان کہتا ہے امام سے پہلے رکوع اور سجدہ کرنے والا میرا بیٹا ہے۔ تو امام صاحب سے پہلے رکوع اور سجدہ کرنے والا، یا امام سے پہلے کوئی بھی رکن کرنے والا، پہلے کرنے والا، تو وہ شیطان کا بیٹا ہے۔ اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو امام صاحب سے پہلے رکوع کرے یا سجدہ کرے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، مکروہ تحریمی، واجب الاعادہ ہوگی۔ اور کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ مہمان آنے پر غصہ کرتی ہیں، منہ چڑھا لیتی ہیں، ماتھے میں گنچھڑیاں ڈال لیتی ہیں، اور چہرہ سکڑنے مکڑنے لگتا ہے، ان کا چہرے کی رنگت بدل جاتی ہے، چہرے کا جغرافیہ بدل جاتا ہے۔ تو شیطان کہتا ہے جو عورت مہمان آنے پر خوش نہیں ہوتی، مہمان آنے پر خوش نہیں ہوتی بلکہ منہ چڑھاتی ہے تو وہ میری ماں ہے۔ تو مطلب یہ ہوا مہمان کے آنے پر منہ چڑھانے والی عورت، غصہ کرنے والی عورت، وہ شیطان کی ماں ہے۔ اب کون عورت پسند کرے گی جو شیطان کی ماں بنے؟ تو ہم کو چاہیے کہ مہمان آنے پر ہم غصہ نہ کریں بلکہ خوش ہو جائیں۔ مہمان آتا ہے تو اپنی قسمت کا کھا کے جاتا ہے۔ یہ تو ہماری قسمت ہے کہ ہمارے گھر مہمان آتے ہیں، آپ کے گھر مہمان آتے ہیں۔ مہمان بھی قسمت والوں کے گھر آتے ہیں، مہمان بھی نصیب والوں کے گھر آتے ہیں، بد نصیبوں کے گھر مہمان نہیں آتے۔ تو مہمان کی خدمت کرنا ثواب کا کام ہے، معلوم یہ ہوا۔ اب وہ عورتیں جو سروں پر دوپٹہ نہیں رکھتی،
سر کو ننگا رکھتی ہیں، ننگے سر کھانا کھاتی ہیں، ننگے سر بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، پھر کہتی ہیں ہمارے بچے کو یہ مصیبت ہو گئی، ہمارے بچے کو یہ پریشانی ہو گئی، ہمارا بچہ رو رہا ہے، یہ پریشانی ہوتی رہتی ہے، یہ کچھ نہیں، نہ بسم اللہ، نہ سر پر دوپٹہ، ایسے ہی دودھ پلا رہی ہیں، ایسے ہی کھانا کھا رہی ہیں، ایسے ہی گھوم رہی ہیں، آنے والے آ رہے ہیں دیکھ کے چلے جا رہے ہیں، کسی کی نظریں پڑتی جا رہی ہیں، کوئی بد نظری ڈال رہا ہے۔ تو میرے عزیزو، ان باتوں سے گھر میں برکت نہیں آتی بلکہ نحوست آتی ہے۔ تو شیطان کہتا ہے جو عورت ننگے سر رہتی ہے، سر پہ دوپٹہ نہیں رکھتی، وہ میری بیوی ہے۔ تو جو عورت سر پہ دوپٹہ نہ رکھے وہ شیطان کی بیوی ہے۔ جو عورت سر پہ دوپٹہ نہیں رکھے گی وہ شیطان کی بیوی ہے۔ اور کچھ لوگ بسم اللہ بھی نہیں پڑھتے، ایسے ہی کھانا کھا لیتے ہیں، ایسے ہی پانی پی لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، شیطان ان لوگوں کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ارے شیطان کہتا ہے جو لوگ بسم اللہ کیے بغیر کھانا کھاتے ہیں وہ میری اولاد ہے، وہ میری اولاد ہے۔ جو بسم اللہ کیے بغیر کھانا کھائیں وہ میری اولاد ہے۔ تو میرے عزیزو، ہمیں ان سب باتوں سے بچنا ہے۔ اذان ہو تو ہمیں مسجد کو جانا ہے، نماز ہمارے اوپر فرض ہے۔ کوئی مہمان آئے ہمارے گھر تو ہمیں خوش ہونا چاہیے، یہ خوش ہونا یہ سنتی کام ہے۔ اور ہمیں اپنے جو عورتیں ہیں، میں ان کے لیے یہ نصیحت کر رہا ہوں، جو عورتیں ہیں وہ اپنے سروں پر دوپٹہ رکھیں تاکہ ان سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، رسول پاک خوش ہو جائیں، اور ان کی زندگی ایک اچھی زندگی بن جائے۔ دنیا میں رہیں تو بھی اچھی بن کر رہیں، دنیا سے جائیں تو آخرت میں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیز بن کر رہیں۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔